بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام میم اور اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور پوری کائنات کے نظام کو اپنی کامل قدرت کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل، اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے اور جو اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری ہے۔ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمہ ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتوں کو بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت رکھنے والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیات کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیات کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آیات محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کو بیان فرمایا، آخرت اور قبر اور حشر کے معاملات کو بیان فرمایا، اور آیات متشابہ وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے، جس طرح سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، ہا میم ہے۔ اب یہ وہ آیات ہیں جن کا معنی کسی بھی انسان کو معلوم نہیں، یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اسی لیے جب بھی ترجمہ کرنے والا کوئی ترجمہ کرتا ہے تو ان آیات کے ترجمے کی بجائے جو الفاظ ہوتے ہیں انہی کی تلاوت کر دی جاتی ہے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دے، اور خالص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو انتہائی بخشش کو پسند کرنے والی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار آپ تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں،
بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اولئک هم وقود النار كدأب آل فرعون والذین من قبلهم كذبوا بآیاتنا فأخذهم اللہ بذنوبهم واللہ شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون والوں کا اور ان سے پہلوں لوگوں کے معاملے جیسے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے آپ فرما دیجئے کہ تم مغلوب ہوگے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ اور بچھونا ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، اور تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، بے شک اس موقع میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان تھا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب، لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے اور سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، لیکن ابدی انجام کا حسن تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ قل اونبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرة ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جو ان سب سے کہیں بہتر ہیں؟ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی ہے، اور تمام بندوں کو اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ لوگ بڑے صبر کرنے والے ہیں، سچائی کو پسند کرنے والے ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، اور سحری کی اوقات میں استغفار کرنے والے یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے بھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلامی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے الگ راستے لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس میں ضد کی وجہ سے اختیار کیے، اور جو شخص بھی اللہ کی آیات کو جھٹلائے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی، اور اہل کتاب سے اور اہل عرب کے ان پڑھ مشرکین سے آپ فرما دیجئے کہ تم بھی اسلام لاتے ہو، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو آپ کی ذمہ داری تو صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور اللہ اپنے تمام بندوں کے معاملات کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہو چکے ہیں، اور ان کو کسی قسم کی مددگار نصیب نہیں ہوں گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کرے، اس کے باوجود ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر کر اس سے انحراف کرنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ انہوں نے جو جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں، انہوں نے ان کے دین کے معاملے میں ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کا سامنا کرنے کے لیے جمع کر کے لائیں گے جس کے آگے آنے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور ہر شخص نے جو کچھ کمائی ہوگی وہ اس کو پوری طرح سے دے دی جائے گی، اور کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے۔ تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا قادر مطلق ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اور بے شک میرے مولا تو ہی تو ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی تو ہے میرے مولا جو بے جان چیزوں میں جاندار کو برآمد کر دیتا ہے اور جانداروں میں سے بے جان چیز نکال لاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ اور مومن لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، الا یہ کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کے سب کو لوٹ کر جاؤ۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه او يعلمه الله
وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے خوب اچھی طرح سے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر مطلق قدرت والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ اور وہ دن یاد رکھو کہ جس دن کسی بھی شخص نے نیکی کا جو کام کیا ہوگا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور برائی کا جو کام بھی کیا ہوگا اس کو بھی اپنے سامنے دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کاش کہ اس کے اور اس کی بدی کے درمیان میں بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطائیں اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر بھی اگر کوئی منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند ہرگز نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ ایسی نسل تھی کہ جس کے افراد نیکی اور اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ چنانچہ اللہ نے دعا کو سن لیا۔ یاد کیجئے اس واقعے کو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا، اے ہمارے رب، میں نے نظر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کر رکھوں گی، میری نظر کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ فلما وضعت قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی تو وہ حسرت سے کہنے لگی، اے میرے رب، یہ تو مجھ سے لڑکی پیدا ہوگی، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا ان کے یہاں کیا چیز پیدا ہوگی، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ چنانچہ اس کے رب نے اس مریم کو بطریق احسن قبول کیا اور اسے بہترین طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا اس کے سرپرست بنے۔ جب بھی زکریا ان کے پاس ان کے عبادت گاہ میں جاتے تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ انہوں نے پوچھا کہ مریم، تمہارے پاس یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ بولیں کہ اللہ پاک سے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس موقع پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجئے، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔
فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا علیہ السلام عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے انہیں آواز دی، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جو اس چاند سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں اولاد کس طرح، لڑکا کس طرح پیدا ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے؟ اللہ نے کہا اسی طرح اللہ جس کو جو چاہتا ہے کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشارے کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح سویرے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اب یاد کیجئے اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے دنیا جہان کی ساری عورتوں میں، اور تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کیا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اور اے پیغمبر یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ یہ طے کرنے کے لیے اپنے قلم ڈال رہے تھے دریا میں کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ اس وقت آپ ان کے پاس تھے جب وہ اس مسئلے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں صاحب وجاہت ہوگا اور اللہ کے مقرر بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور وہ ماں کی گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا اور بڑی عمر میں بھی اور راہ راست باز لوگوں میں سے وہ ہوگا، متقی اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو مریم نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔
وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اور وہی اللہ ہے، اس کو یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے، اور اے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ورسول الی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جو لوگوں سے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے، مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے میں مادر ذات اندھے اور کوڑی کے مریض کو تندرست کر دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ سب چیزیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی ساری نشانیاں اور معجزات ہیں، اگر تم ماننے والے ہو۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، لہذا اسی اللہ کی عبادت کرو اور یہی بالکل سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیروکار کون لوگوں میں سے اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرمانبردار لوگوں میں سے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب آپ نے جو کچھ نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی، لہذا ہمیں ان لوگوں میں سے لکھ دیجئے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور ان کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدابیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سلامت واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کی تکلیف سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان
کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان میں ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا میں اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کا کوئی بھی مددگار میسر نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالمین کو پسند نہیں فرماتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ آیات اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق وہی ہے جو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں آپ سے بحث کریں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ فساد بچانے والوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، وہ ان کا علاج کر دے گا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم تو صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ اور اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دیکھو، یہ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان معاملات میں اپنی سی بحث کر لی جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا، اب ان معاملے میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔
اور ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی بھی شامل نہیں ہوئے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اور ابراہیم کے ساتھ تعلق کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، نیز یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے۔ ود طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ مسلمانوں اہل کتاب کے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے، اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ اور اے اہل کتاب، اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم کو ان کے من جانب اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اور اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گڑبڑ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو تم چھپاتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے ایک دوسرے سے کہا کہ جو کلام مسلمانوں پر نازل کیا گیا ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں اس سے انکار کر دینا، شاید اس طرح مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّنَ مگر دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ مانو جو تمہارے دین کے متبع ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ نے دی، جبکہ تم یہ ساری باتیں صرف اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسے کبھی تمہیں دی گئی تھی۔ یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں نہ آئے؟ آپ فرما دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، اور اللہ تعالی بہت بڑی وسعت والے اور ہر چیز پر حکم چلانے والے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اور اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور پوری کائنات کے نظام کو اپنی کامل قدرت کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے تم پر وہ کتاب نازل کی ہے جو حق پر مشتمل ہے اور جو اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل اتاری ہے۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ جو اس سے پہلے لوگوں کے لیے مجسمہ ہدایت بن کر آئی تھی، اور اسی نے حق اور باطل کو پرکھنے کا معیار نازل کیا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یقین رکھو کہ اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے
تمہاری صورتوں کو بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اقتدار کا بھی مالک ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت رکھنے والا ہے۔ هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اللہ ہے کہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، جس کی کچھ آیات تو محکم ہیں جن پر کتاب کی اصل بنیاد ہے، اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان آیات کی تعویلات تلاش کریں، حالانکہ ان آیات کا ٹھیک مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جن لوگوں کا علم پختہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس مطلب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آیات محکم سے مراد وہ آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات کو بیان فرمایا، آخرت اور قبر اور حشر کے معاملات کو بیان فرمایا، اور آیات متشابہ وہ ہیں جن کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ جس طرح سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے، ہا میم ہے، اب یہ وہ آیات ہیں جن کا معنی کسی بھی انسان کو معلوم نہیں، یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ اسی لیے جب بھی ترجمہ کرنے والا کوئی ترجمہ کرتا ہے تو ان آیات کے ترجمے کی بجائے جو الفاظ ہوتے ہیں انہی کی تلاوت کر دی جاتی ہے۔ اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ایسے لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، تو نے ہمیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ ہونے دے، اور خالص اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جو انتہائی بخشش کو پسند کرنے والی ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے پروردگار، آپ تمام انسانوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والے ہیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کی دولت ان کے کچھ کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد، اور وہی ہیں جو آگ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اولئک ہم وقود النار کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ ان کا حال فرعون والوں کا اور ان سے پہلوں لوگوں کے معاملے جیسے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے آپ فرما دیجئے کہ تم مغلوب ہو گئے اور تمہیں جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ اور بچھونا ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ اور تمہارے لیے ان دو گروہوں کے واقعے میں بڑی نشانی ہے جو ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا جو اپنے آپ کو کھلی آنکھوں سے کئی گنا زیادہ دیکھ رہا تھا۔ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے، بے شک اس موقع میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان تھا۔
ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थ ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। लोगों के लिए उन चीज़ों की मोहब्बत खुशनुमा बना दी गई है जो उनकी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक होती है, यानी औरतें, बच्चे और सोने चांदी के लगे हुए ढेर, निशान लगे हुए घोड़े, चौपाए और खेतियाँ, ये सब दुनियावी ज़िंदगी का सामान है, लेकिन अबदी अंजाम का हुस्न तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है। कुल औनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना इत्तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा व अज़वाजुम मुतहहरतुन व रिज़वानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, क्या मैं तुम्हें वो चीज़ें बताऊं जो इन सब से कहीं बेहतर हैं? जो लोग तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए उनके रब के पास वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और जिनमें वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियाँ हैं, और अल्लाह की तरफ से खुशनुदी है, और तमाम बंदों को अल्लाह अच्छी तरह देख रहा है। अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना इन्नना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, हम आप पर ईमान ले आए हैं और हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा लीजिए। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वल्क़ानितीन वल्मुनफ़िक़ीन वल्मुस्तग़फ़िरीन बिलअस्हार। ये लोग बड़े सब्र करने वाले हैं, सच्चाई को पसंद करने वाले हैं, इबादत गुजार हैं, अल्लाह की खुशनुदी के लिए माल को खर्च करने वाले हैं, और सहरी की औक़ात में इस्तिग़फ़ार करने वाले, यानी तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करने वाले। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने ख़ुद इस बात की गवाही दी है और फरिश्तों ने और अहले इल्म ने भी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, जिसने इंसाफ के साथ कायनात का निज़ाम संभाला हुआ है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका इख्तिदार भी कामिल है और जिसकी हिकमत भी कामिल है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मख्तलफ़ल्लज़ीना ऊतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम व मन यकफुर बिआयातिल्लाह फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। बेशक मोतबर दीन तो अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही है, और जिन लोगों को किताब दी गई उन्होंने अलग रास्ते ला इल्मी में नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद महज आपस में ज़िद की वजह से इख्तियार किए। और जो शख्स भी अल्लाह की आयत को जुटलाए उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाज्जूका फ़क़ुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग़ वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फिर भी अगर ये तुमसे झगड़ा करें तो आप फरमा दीजिए कि मैंने अपना रुख अल्लाह की तरफ कर लिया। जिन्होंने मेरी इत्तिबा की उन्होंने भी, और अहले किताब से और अहले अरब के अनपढ़ मुशरिकीन से आप फरमा दीजिए कि तुम भी इस्लाम लाते हो, फिर अगर वो इस्लाम ले आएँ तो हिदायत पा जाएंगे, और अगर उन्होंने मुँह मोड़ लिया तो आपकी ज़िम्मेदारी तो सिर्फ़ पैगाम पहुँचाने की हद तक है, और अल्लाह अपने तमाम बंदों के मामलात को खूब अच्छी तरह से देख रहा है। वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। और अहले किताब के एक गिरोह ने एक दूसरे से कहा कि जो कलाम मुसलमानों पर नाजिल किया गया है उस पर दिन के शुरू में तो ईमान ले आओ और दिन के आखिरी हिस्से में उससे इनकार कर देना, शायद इस तरह मुसलमान भी अपने दीन से फिर जाएं। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहाज्जूकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। मगर दिल से उन लोगों के सिवा किसी की न मानना जो तुम्हारे दीन के मुत्तबे हैं। आप इनसे फरमा दीजिए
کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسے کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ کہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ آپ فرما دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت جس کے لیے اور جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس دولت کا ایک ڈھیر بھی امانت کے طور پر رکھوا دو تو وہ تمہیں واپس کر دیں گے، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار کی امانت بھی ان کے پاس رکھواؤ تو وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم ان کے سر پر کھڑے رہو۔ ان کا یہ طرز عمل اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ امیون یعنی غیر یہودی عرب کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس طرح وہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ بھلا پکڑ کیوں نہیں ہوگی؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، اللہ ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی رعایت کی نظر سے نہ ان کو رعایت کی نظر سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، انتہائی دردناک عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور انہی میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے ہیں جو کتاب یعنی تورات پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو موڑ دیتے ہیں تاکہ تم ان کی موڑ کو بنائی ہوئی اس عبارت کو کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اللہ کی ذات پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے۔ ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ اور یہ کسی بشر کا کام نہیں اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، اس کی بجائے وہ تو یہی کہے گا اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھ رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ توحید کے عالم بردار بن جاؤ۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बाद इज़ अंतुम मुस्लिमून, वरना वो तुम्हें यह हुक्म दे सकते हैं कि फ़रिश्तों और पैगंबरों को खुदा करार दे दो जब तुम मुसलमान हो चुके, तो क्या उसके बाद वो तुम्हें कुफ्र इख्तियार करने का हुक्म देगा? और उनको वो वक्त याद दिलाओ जब उन्होंने पैगंबरों से वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। और याद कीजिए उस वक्त को जब पुख्ता आज़म और अहद लिया, मीसाक़ लिया अल्लाह ने मीसाक़ नबिय्यीन नबियों से कि अगर आ गया तुम्हारे पास मिन किताबिन किताब और हिकमत सुम्मा जाअकुम, और फिर आए तुम्हारे पास मेरे वो रसूल मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, जो तस्दीक करने वाले होंगे उसकी जो तुम्हारे पास है, तो तुमने उन पर ईमान लेके आना है और उनकी ज़रूर ज़रूर मदद करनी है। अल्लाह ने इन पैगंबरों से कहा था क्या तुम इस बात का इकरार करते हो और मेरी तरफ से दी हुई ये ज़िम्मेदारी उठाते हो? तो उन्होंने कहा कि हम इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा कि तो फिर एक दूसरे के इकरार के गवाह बन जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही में शामिल हूँ। फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। इसके बाद भी जो लोग हिदायत से मुँह मोड़ेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान हो जाएंगे। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्ज़ि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। इसके बाद भी जो लोग हिदायत से मुँह मोड़ेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। अब क्या ये लोग अल्लाह के दीन के अलावा किसी और दीन की तलाश में हैं? हालांकि आसमानों और ज़मीनों में जितनी भी मखलूक़ात हैं उन सब ने अल्लाह ही के आगे गर्दन झुका रखी है। कुछ नहीं खुशी से, कुछ ने खुशी से और कुछ ने ना चाहते हुए भी उसी की तरफ वो सब लौट कर जाएंगे। कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात वमा ऊतिया मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम व नहनु लहू मुस्लिमून। और आप फरमा दीजिए कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और जो किताब हम पर उतारी गई उस पर और उस हिदायत पर जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक़ और याक़ूब और उनकी औलाद पर उनके परवरदिगार की तरफ से उतारी गई, और इन बातों पर जो मूसा और ईसा दूसरे पैगंबरों को अता की गई। हम इन पैगंबरों में से किसी के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं करते, हम उसी एक अल्लाह के आगे सर झुकाए हुए हैं। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। जो कोई शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दीन को इख्तियार करना चाहेगा तो उससे वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में उन लोगों में शामिल होगा जो सख्त नुकसान उठाने वाले होंगे। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्ना रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। अल्लाह ऐसे लोगों को कैसे हिदायत दे जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर इख्तियार किया, हालांकि वो गवाही दे चुके थे कि ये रसूल सच्चे हैं और इनके पास इसके रोशन दलाइल भी आ चुके। अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत देते भी नहीं। उलाइका जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन। और ऐसे लोगों की सज़ा ये है कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है। खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून। और इसी फटकार में वे हमेशा के रहेंगे, न उनके लिए अज़ाब हल्का किया जाएगा और न ही उन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बअद ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अलबत्ता जो लोग इसके बाद भी तौबा करके अपनी इस्लाह कर लें तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बड़ा ही मेहरबान है।
ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون۔ اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور ایسے لوگ راستے سے بالکل بھٹکے ہوئے۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، ان میں سے کسی سے پوری زمین بھر کر سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کیوں نہ کر دیں۔ ان کو تو دردناک عذاب ہو کر رہے گا اور ان کو کسی قسم کی مدد میسر نہیں آئے گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اور تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ پسندیدہ ہوں، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ اور تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اے پیغمبر یہودیوں سے آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ فمن افترى على الله كذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ہی ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا ہے، لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سے سیدھے راستے پر تھے اور لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ بیت اللہ شریف فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب پر گواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں رکاوٹ ڈالتے ہو جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اور اے ایمان والوں اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے
ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والوں، دلوں میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اختلاف نہ کرو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے درمیان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے مکھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال دی، اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا؟ لو پھر اب مزہ چکھ لو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے اور وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تِلْكَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی بھی قسم کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی اللہ کی طرف تمام کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ اے مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر تھا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمانوں والی ہے۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ وہ تھوڑے بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی بھی مدد نہیں پہنچ پائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا
إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجگی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو اور اللہ کے رسولوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروا واللہ علیم بالمتقین۔ جو وہ بھلائی بھی کریں گے تو اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اور اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کچھ کام آئے گی، وہ دوزخی ہیں اور اسی دوزخ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتیوں کو جا کے لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والوں، اپنے سے باہر کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ، یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تمہیں تکلیف اٹھاؤ۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا اور جو کچھ عداوت ان کے سینے میں چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ دیکھو تم ایسے ہو کہ ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ یہود و نصارہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ ان سے آپ فرما دیجئے کہ اپنے غصے میں خود ہی مر جاؤ، اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو ان کو برا لگتا ہے،
اور اگر تمہیں کوئی پریشانی پہنچے تو یہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ یہود و نصارہ آپ کی برائی چاہتے ہیں لیکن اللہ آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ ان آیات میں واضح طور پر منع کیا گیا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی تعلقات بنانے سے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ احد کا وہ وقت یاد کیجئے کہ جب صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تمہیں میں دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنین کو صرف اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بھی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لہذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین۔ اور جب بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہیں 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج رہے ہیں۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین۔ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم پر پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے اور تمام تر حکمتوں کا بھی مالک ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ جب جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت امیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس آیت کے ذائل میں ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ جنگ احد کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی کہ جس کا نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اس جنگ سے کترا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں میرے محبوب، یہ صحابہ اپنے پورے دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں
اور آپ کی حفاظت اور آپ کی پشت پناہی کے لیے یہ کھڑے ہیں، لہذا ان سے یہ بات کہہ دینا کہ آپ کو عذاب ہی عذاب پہنچے گا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عذاب دینا اور معاف کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، اور غزوہ احد کے موقع پر جن صحابہ سے جو بھی غلطی ہوئی ہم اس سب کے سب کو معاف فرما چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والوں کے گناہ بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تم سے رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ سارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور تمام زمینیں سما جائیں، اور اس کو پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی میں اور بدحالی میں اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھے یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے ہوئے اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں کہ جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، اور جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ کتنا بہترین بدلہ ہے جو کام کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، انبیاء کی دعوت کا انکار کیا، ان کا انجام کار کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مسلمانوں تم نہ تو کمزور پڑو اور نہ ہی غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو گے تو تم ہی سر بلند اور بلند و بالا عزتوں پر رہو گے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا يحب الظالمین، اور اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، ان کا امتحان لے لے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو تو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر صاف ستھرا کر کے رکھ دے اور کافروں کو ملیا میٹ اور ختم کروا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے اور جا کر پہنچ جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جہاد کریں
اور نہ ان کو جانچ کر دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہوں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں؟ اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، بھلا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں ایمان سے پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندہ بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے جس کا ایک وقت متعین لکھ دیا گیا ہے۔ ومن یرد، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت کے ثواب کی امید لے کر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو اس کا حصہ عطا کریں گے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ہم ان کو جلد ہی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، نتیجتاً انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پسند رکھتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی، وہ کہہ رہے تھے اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجئے، ہمیں ثابت قدمی بخش دیجئے اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما دیجئے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے بڑی ہی محبت کرنے والے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی، تمہارا ناصر اور تمہارا بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم عنقریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے ان کے کوئی دلیل نہیں عطا کی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمن کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی
اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیزیں تمہیں دکھائیں تو تم اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ اب وہ صرف تمہیں معاف کر چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ وہ وقت یاد کیجئے جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دینے کے بدلے میں شکست کا غم دیا، تاکہ آئندہ تم صرف صدمہ نہ کیا کرو اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کاموں سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر دلی سکون نازل کیا، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پری ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسا گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ فرما دیجئے کہ اختیار تو تمام تر صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے، اور اللہ دلوں کے بھید سے خوب تر واقف ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو غلطی کرنے میں مبتلا کر دیا، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس رکوع کے اندر جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد غزوہ احد ہے، کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب میدان میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جو غلطی پر مبنی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا اور اس کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات کے پیچھے چل پڑے، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، شکست ہوئی، اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جمع کرتے رہے، لیکن جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا، لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اگر کوئی غلطی ہوئی اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا تو آج کے دور کے کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں کسی بھی قسم کی لب کشائی اور اپنی زبان کو کھولے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کا سچا اور سچا ادب کرنے والا بنا دے۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر۔ اور اے ایمان والوں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں، یہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتے ہیں، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف اور دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مارے جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تمہیں لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ غَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی کہ جس کی بنا پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اگر آپ سخت مزاج ہو جاتے، سخت دل والے ہوتے، تو یہ آپ کے آس پاس سے ہٹ کر تیتر بیتر ہو جاتے، لہذا ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہیے۔ پھر جب تم یہ رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے۔ یعنی صحابہ کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا اور حضور کو حکم دیا کہ آپ ان کے حق میں استغفار کریں اور زندگی میں اس کے بعد بھی جب کوئی معاملہ ہو تو انہی صحابہ سے آپ مشورہ کرتے رہیے گا، یہ آپ کے ہم رکاب اور ہم سفر بنیں گے۔ إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد تو کرے تو کون تم پر غالب آ سکتا؟ کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے؟ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضگی لے کر لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کے درجات مختلف ہیں، جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پر بڑا ہی احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک اور صاف بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی کے اندر مبتلا تھے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچے جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے ہو تو کیا تم ایسے موقع پر یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنون۔
मुमिनीन, اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو بھی امتحان لے کر آزما لے، پرکھ لے، جانچ کر لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقین کو دیکھیے، ان منافقوں سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا تھا اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرف جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ اس دن جب وہ یہ بات کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب خوب جانتے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو خود اپنے آپ ہی سے موت کو دور کر کے دکھا دو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھیے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر مگن ہے، اور ان کے پیچھے جو لوگ ابھی ان کے ساتھ شہادت میں شامل نہیں ہوئے ان کے بارے میں اس بات پر بھی خوشی مناتے ہیں کہ جب وہ ان سے آ کر ملیں گے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر بھی خوشی مناتے ہیں اور اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا فرما برداری سے جواب دیا، ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ وہ لوگ جن سے کہنے والوں نے کہا تھا کہ یہ مکہ کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے پھر سے جمع ہو گئے، لہذا ان سے ڈر جاؤ، اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بول اٹھے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین معاون، مددگار اور کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اور نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی پریشانی نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ تعالی فضل عظیم کا مالک ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ، بس میرا ہی خوف اپنے دل کے اندر رکھو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره ولهم عذاب عظيم۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھا رہے ہیں
وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ یقین رکھو کہ اللہ کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم، اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب اللہ کے حضور میں تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر میں ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑے رکھے جس پر تم لوگ اس وقت ہو جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، اور دوسری طرف وہ ایسے بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اس کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہذا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو زبردست ثواب کے مستحق ٹھہرو گے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، اس کے برعکس یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن وہ ان کے گلوں کا طوق بنا دیا جائے گا، اور سارے آسمان و زمین کی میراث صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اور اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، اور انہوں نے انبیاء کو جو ناحق قتل کیے ہے اس کو بھی، اور پھر کہیں گے دہتی آگ کا مزہ اب تم چکھ لو دنیا کی الٹے کاموں کی وجہ سے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر کبھی بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين۔ اور یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے کر نہ آئے جسے آگ کھا جائے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں بھی لے کر آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ اور اگر تم واقعی سچے ہو فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو یہ جھٹلا چکے ہیں۔
جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے، لکھتے ہوئے صحیفے بھی لائے اور ایسی کتابیں بھی جو حق کو روشن کرنے والی تھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور ہر جاندار کو موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی اصل میں صحیح معنوں میں کامیاب ہوگا۔ یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے معاملے میں آزمایا جائے گا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر تم نے صبر کیا اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں اور وہ تمہیں اختیار کرنے چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور ان لوگوں کو وہ وقت نہ بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کر بیان کرو اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ پھر انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا، کمر کے پیچھے ڈال دیا، نافرمانی کر دی، بھلا دیا، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اسی طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاهم اللہ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پر بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کے کاموں پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمان اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار اور قدرت رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا ہی نہیں کیا، آپ ایسے فضول کاموں سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور اے ہمارے پروردگار، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کریں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کی مدد نصیب نہ ہوگی۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا، اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔
اور اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرمائیے جس کا آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجیے، یقیناً آپ وعدے کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور کہا کہ میں تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ لہذا جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہیں گھر سے نکالا گیا، میرے راستے میں تکالیف دی گئیں، اور جنہوں نے دین کی خاطر لڑائی لڑی اور قتل ہوئے، میں ان سب کی برائیوں کا ضرور کفارہ کر دوں گا، اور انہیں ضرور ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بہترین انعام ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے جو وہ اڑا رہے ہیں، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ لیکن وہ لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ہوں، جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے اور عمل کرتے رہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کی طرف سے میزبانی کے طور پر وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے آگے عجز و نیاز کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ان پر نازل کی گئی تھی، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت لے کر بیچتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہیں، بے شک اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، صبر اختیار کرو، مقابلے کے وقت میں ثابت قدمی دکھاؤ، سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔